ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، موضوع گفتگو ہے اتباع رسول اور صحابہ کرام. اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں اتباع کا لفظ تبع یتبع سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہو اور دوسرا آدمی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہو. جہاں جہاں وہ قدم رکھتا ہو پیچھے والا انسان وہیں پر اپنا قدم رکھتا ہے. پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا، اس کو اردو میں پیروی کرنا بھی کہا جاتا ہے. تو اتباع کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، اور اتباع رسول کا مفہوم یہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا. دین کا کوئی مسئلہ ہو، شریعت کی کوئی بات ہو تو آدمی عمل کرنے کے لیے منمانی نہ کرے، عمل اسی طور پر کرے جس طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر دکھلایا ہے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم چند چیزوں کو دیکھیں گے، چونکہ موضوع کا دو رخ ہے، ایک اتباع رسول اور دوسرا صحابہ کرام. پہلے ہم یہ نے دیکھا کہ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اتباع کی اہمیت کیا ہے. پھر اسی طریقے سے اتباع اگر کوئی آدمی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو اس کو کیا ملتا ہے یا اس کو کیا ملے گا. اور اس کے بالمقابل اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، آپ کی پیروی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، رسول کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اور آخری بات یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام نے اس اتباع کو کیسے سمجھا، اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس طور پر کر کے دکھلایا تھا. اتباع رسول کی اہمیت کا اندازہ
اس بات سے ہم اور آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ اتباع رسول کا تعلق ڈائریکٹ ایمان سے ہے۔ اگر رسول کی اتباع نہیں ہے، انسان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں ہے، تو اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی مومن کہلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا لازم اور ضروری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، لوگوں کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ لوگ اپنے آپس کے اختلافی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج اور فیصل اور حاکم نہ تسلیم کر لیں۔ معاملہ اگر دین کا ہے، شریعت کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حکم نہ بنایا جائے، جج نہ بنایا جائے، انسان منمانی زندگی گزارے یا اس مسئلے کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرے، کہا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپس کے اختلافی معاملات میں، جن معاملات میں اس کو جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ حکم نہیں مانتا، فیصلہ کرنے والا نہیں مانتا، قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں۔ اب ایک آدمی رسول کے فیصلے کو سنتا ہے لیکن دل کے اعتبار سے نہیں سنتا، دل میں اس کو حرج محسوس ہو رہا ہے، تنگی محسوس کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے لیکن دل سے اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، تب بھی وہ مومن نہیں۔ اس لیے کہ آگے کہا گیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانا جائے اور دل میں ذرہ برابر بھی حرج محسوس نہیں کیا جائے۔ یہ اتباع رسول کی اہمیت ہے۔ اتباع رسول کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے، وہ دعوے میں جھوٹا ہے، وہ دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کیسے؟ اس طور پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات، کوئی بھی حکم دیتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ حکم اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ وحی الہی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتلاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک انسان کے زندگی کے ہر معاملات میں وہ زندگی گزارتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کو کیا ملے گا، اس کو کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ جو آدمی رسول کی اتباع کرے گا، رسول کی پیروی کرے گا، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، اللہ ایسے بندے سے محبت کرے گا۔ کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یعنی کوئی انسان صرف یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، کسوٹی بتلایا گیا، معیار بتلایا گیا کہ آپ اپنے دعوے میں اس وقت سچے ہوں گے جب رسول کی اتباع اور رسول کی پیروی آپ کی زندگی میں ہوگی۔
کہا گیا اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ کیا ہوگا؟ تمہیں کیا ملے گا؟ نمبر 1 یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ اس کا رب اس سے محبت کرے؟ ایک انسان کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ دے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کہنے کے لیے تو بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ دعوے دار جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ یہ کہہ دے میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ تو جو آدمی رسول کی اتباع کرے گا، رسول کی پیروی کرے گا، رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ اس سے محبت کرے گا۔ نمبر 1 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نمبر 2 انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ کے قانون کو توڑتے چلے جاتے ہیں۔ کہا گیا کہ اگر تم رسول کی اتباع کرو گے، رسول کی پیروی کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گویا کہ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جو آدمی اللہ سے محبت کے دعوے دار رہیں، محبت اس وقت ثابت ہو جائے گی جب رسول کی پیروی کرے گا۔ جب رسول کی پیروی کرے گا تو اللہ اس سے محبت بھی کرے گا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ نمبر 2 ایک انسان رسول کی پیروی کرتا ہے، رسول کے ہر حکم کو مانتا ہے، اللہ اس پر رحم و کرم کرے گا، اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہوگی۔ آج ہر انسان کم و بیش یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے، رحمت کا نزول کرے، لیکن رحم آ نہیں رہی، رحم اللہ کی آ نہیں رہی، مل نہیں رہی ہے۔ راستہ بتلایا گیا کہ رسول کی اتباع کیا جائے، رسول کے بتلائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ رحم کرے گا۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ 3 کام بتلائے گئے۔ کہا گیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو۔ شریعت میں نماز پڑھنے کی بات نہیں کی گئی ہے، یاد رکھا جائے۔ شریعت میں یہ کہا گیا کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق پڑھا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 نماز کو نماز کے وقت پر پڑھا جائے۔ نمبر 3 نماز کو پورے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ نمبر 4 نماز کو پوری ادائیگی کے ساتھ، یعنی 4 وقت پڑھا جائے، 1 وقت چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں۔ 1 وقت پڑھا جائے، 4 وقت چھوڑا جائے، نہیں، نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو مکمل طور پر ادا کیا جائے۔ وآتوا الزکوٰۃ، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وأطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ یہ 3 کام کرو گے لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ نمبر 3 ایک آدمی رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول کی پیروی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، کہا گیا کہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ انسان کون نہیں چاہتا ہے؟ آج ہر آدمی کامیابی کی تلاش میں ہے۔ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، وہ چاہتا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ ایک تاجر، تجارت کرنے والا انسان چاہتا ہے کہ اس کو تجارت میں ترقی مل جائے، کامیاب ہو جائے۔ گویا کہ ہر انسان کی تمنا اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ کامیابی ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے کامیابی رسول کی اطاعت میں، رسول کی فرما برداری میں۔ سورہ احزاب کے اندر کہا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یقیناً وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی کامیابی میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ کامیابی بھی
کامیابی کا تعلق بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کو جنت مل جائے؟ کون مومن ہے جو یہ کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ جنت بھی ٹکی ہوئی ہے اطاعت رسول پر۔ جنت بھی آپ کو اسی وقت ملے گی جب آپ کی زندگی میں اتباع رسول اور اطاعت رسول ہوگی۔ قرآن حکیم کے اندر کئی مقام پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جو آدمی اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر آگے کہا گیا کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس میں بھی یہی بات بتلائی گئی ہے کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کے بغیر اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن يأبى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی۔ پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے میری امت کے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونا ہی نہیں چاہتے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا بد نصیب ہوگا جو آپ کی امت کا ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہونا نہیں چاہے گا؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابى، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، کہا گیا کہ اس نے نافرمانی کی۔ آج کتنے انسان ہیں جو قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کہاں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے؟ کہاں کہاں اللہ کے رسول کی پیروی ہے؟ معاف کیجیے گا، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، صحیح منہج والے انسان کہتے ہیں۔ ہم نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، ہم نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت لازمی قرار دیتے ہیں، ہم آمین بالجہر کہتے ہیں۔ نماز کے وہ تمام طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر صحیح سند سے ثابت ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اور بسا اوقات منواتے بھی ہیں، اور سامنے والا نہیں مانتا ہے تو لڑتے بھی ہیں، ہمارا بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اطاعت صرف نماز میں ہے؟ شادی بیاہ میں نہیں، نکاح میں نہیں، لین دین میں نہیں، تجارت و کاروبار میں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی زندگی کے ہر معاملے میں ہے۔ آج مسلمانوں کی شادی دیکھ لیجئے، پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے، پانی کی طرح پیسہ بہا دیا جاتا ہے۔ کس نام پر؟ نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر، اور حوالہ یہ دیا جاتا ہے یہ نبی کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح نبی کی سنت ہے تو نکاح کیسے کیا جائے وہاں بھی دیکھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکاح ہوا کرتے تھے، نبی کے زمانے میں بھی لوگ تجارت کرتے تھے، ساری تعلیمات موجود ہے۔ صرف نماز میں رسول کی اتباع اور پیروی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہونی چاہیے۔ ایک انسان جانتے بوجھتے اگر رسول کی اتباع نہیں کرتا، رسول کی پیروی نہیں کرتا ہے، جانتے ہیں اس کو کیا کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ پہلا نقصان، اگر انسان مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ
اس کی زندگی میں نیکیاں ہیں، وہ نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے، اس کی زندگی میں نماز بھی ہے، اور اس کی زندگی میں زکوٰۃ بھی ہے، اس کی زندگی میں حج بھی ہے، اور دوسری نیکیاں بھی ہے، لیکن زندگی کے بہت سارے معاملات میں اگر رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی بات نہیں مانتا ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو من چاہی اسلام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، جو چیزیں ان کی خواہش کے مطابق مل جاتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو ان کے من اور خواہش کے خلاف ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ اگر انسان نیک اعمال بھی کرتا ہوگا، اگر رسول کے اتباع اور پیروی اس کی زندگی میں نہیں ہے، دوسری نیکیاں خطرے میں ہیں، دوسری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ قرآن حکیم میں سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت کہاں کہاں کرنی ہے یہ واضح نہیں کیا گیا، یہ بتلایا نہیں گیا، یہ کہہ دیا گیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول کی اطاعت اور پیروی لازم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موٹے الفاظ میں کہا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کرو، اپنی نیکیاں برباد نہ کرو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں اور الگ سے بہت ساری نافرمانیاں ہوتی ہیں، رسول کی اطاعت اور پیروی نہیں ہوتی ہے، رسول کی مخالفت ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو شعور نہیں ہو پاتا ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اچھی خاصی نیکیاں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ دوسرا نقصان، اگر انسان رسول کی پیروی نہیں کرتا، رسول کی معصیت کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر کہا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے، اس کا کوئی معاملہ ہو، اس کے کسی بھی معاملے میں یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے میں وہ اپنا اختیار رکھے، ایسا نہیں رکھا گیا۔ رسول کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، ماننا ہی ماننا ہے، وہاں اختیار نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ انسان اپنا بھی حق سمجھے، اپنا بھی اختیار سمجھے۔ کہا گیا کوئی بھی اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے۔ اگر کوئی آدمی اپنا اختیار سمجھتا ہے، منمانی کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، کہا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ دور کی گمراہی میں چلا جائے گا۔ کہاں جائے گا اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کو کچھ شعور نہیں ہوگا کہ رسول کی مخالفت اس کو کہاں تک پہنچائے گی، جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ جی ہاں، بات آگے آئے گی۔ تو رسول کی نافرمانی کا نتیجہ یہ گمراہی ہے، صحیح راستے سے بھٹک جانا ہے۔ چاہے آپ جتنا بھی اپنے آپ کو کہیں کہ ہم حق پر ہیں، آپ حق پر نہیں ہیں، آپ حق پر نہیں ہیں۔ رسول کی اطاعت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب نافرمانی ہیں یا تو خواہشات کی پیروی ہے۔ جہاں انسان رسول کی بات نہیں مانتا ہے اور منمانی کرتا ہے، وہاں کسی اور کی اتباع نہیں ہوتی ہے، کسی اور کی پیروی نہیں ہوتی ہے، وہ پیروی صرف اور صرف خواہش کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہوتی، خواہش کی پیروی کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی خواہش کی پیروی کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، دنیا میں سخت سے سخت عذاب بھی آ سکتا ہے، سخت سے سخت عذاب بھی آئے گا، اور دنیا میں مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں بھی آئیں گے۔ آج مسلمان کتنی پریشانیوں سے دوچار ہیں، کم و بیش ہر انسان سے ملاقات ہو، سوال ہو، جواب ہو، خیر خیریت لیا جائے، صاحب کیا ہے مت پوچھیے، کیوں صاحب؟ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے رسول کی نافرمانی بھی ہے آپ کی زندگی میں؟
اگر نافرمانی ہے تو پریشانی بھی ہے. کہا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہا گیا کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی بات نہیں مانتے، ان کو ڈرنا چاہیے. مسلمان رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، ڈر نہیں رہا ہے، ڈر نہیں رہا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. آج تو ایسا ماحول بن چکا ہے، انسان گناہ کا عادی ہو چکا ہے، رسیا ہو چکا ہے. اس کو رسول کی اور اللہ کی نافرمانی میں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی پریشانیوں میں ہو اس کو مزہ آتا ہے. کہا گیا، وارننگ دیا گیا، ڈرنا چاہیے، خوف لانا چاہیے. کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ. نمبر 1، وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی فتنے میں، کسی نہ کسی آزمائش میں اللہ مبتلا کر سکتا ہے. اور مرنے کے بعد او یصیبہم عذاب علیم، قیامت کے دن جہنم میں تکلیف دینے والا عذاب دیا جائے گا. جہنم ویسے ہی تکلیف والی جگہ ہے، لیکن مزید یہ کہا گیا کہ اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، دردناک عذاب دیا جائے گا. اچھا ایسا ہوا ہے کیا؟ کوئی آدمی رسول کی بات نہ مانے، رسول کی مخالفت کریں، کیا دنیا میں اس کو مصیبت آتی ہے؟ جی آتی ہے، اور آئی ہے، اور آ سکتی ہے. آتی ہے اور آئی ہے اور آ بھی سکتی ہے. ایک حدیث دیکھیے، عن سلمة بن الأقوع ان اباه حدثه ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه رواه مسلم في كتاب الاشربه. صحیح مسلم کی روایت ہے. سلمہ ابن اقوع حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ ایک شخص تھا، ایک انسان تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آدمی کھانا کھا رہا تھا اور دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. نبی موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فوراً کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. جانتے ہیں اس آدمی نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں. جانتے ہیں آپ نے کیا کہا؟ لستطعت، اللہ کرے کہ تو دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے. کیا ہوا؟ اچھا اس نے یہ بات کہی کیوں تھی کہ میں نہیں کھا سکتا؟ ما منعه الا الكبر، غرور نے، گھمنڈ نے اس چیز پر اس کو آمادہ کیا تھا کہ اس نے رسول کی بات نہیں مانی. اور آدمی غرور کی بنیاد پر ہی، گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر ہی آدمی حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے. جہاں بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں انسان صحیح بات کو قبول نہیں کرتا. قرآن کی کوئی آیت رکھی جاتی ہے، نبی کی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے، بندہ پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، دل سے وہ بولتا بھی ہے کہ بالکل صحیح ہے، مانوں گا نہیں، مانوں گا نہیں. کیوں؟ غرور کی بنیاد پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر اور غرور یہ ہے کہ آدمی کے سامنے حق بات رکھی جائے، صحیح بات رکھی جائے، آدمی انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اسی کو کہا جاتا ہے کبر، اسی کو کہا جاتا ہے غرور اور گھمنڈ. اس شخص نے گھمنڈ کی بنیاد پر کہا کہ میں طاقت نہیں رکھ سکتا. نبی کی زبان سے ایک الفاظ نکلے، اللہ کرے کہ تمہارا ہاتھ تو نہ کھا سکے. اگلا ٹکڑا حدیث کے الفاظ ہیں، یہ شخص جب تک زندہ رہا، جب تک زندہ رہا، اس کا دایاں ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ سکا، نہیں اٹھ سکا. کیوں؟ رسول کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے ایسا عذاب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. معلوم یہ ہوا رسول کی مخالفت کے نتیجے میں آدمی مصیبت میں، عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک آدمی رسول کی بات نہیں مانتا، رسول کی مخالفت کرتا ہے،
رسول کی پیروی نہیں کرتا ہے. کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کیا. کہا کہ ایسے شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے شخص سے جس کی زندگی میں رسول کی اطاعت نہیں، رسول کی پیروی نہیں، اس کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. ایک حدیث دیکھیے جس میں بہت ساری باتیں ہیں، جس میں سے بنیادی بات نبی نے لا تعلقی کا اظہار کیا. کہا کہ ایسے شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. حدیث لمبی ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول جاء ثلاثة رهط الى وجود ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا ولا أرقد. وقال الآخر أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلتم الذي كذا وكذا؟ قال نعم. أما أنا فوالله أما أنا والله لأخشاكم وأتقاكم لله وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاری فی کتاب النکاح. بخاری کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. یہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک بار 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے. ایک مسئلے کی جانکاری لینے کے لیے. پوچھنا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کیسے کرتے ہیں. دن کی عبادت تو صحابہ دیکھتے تھے، جانتے تھے، معلوم تھا، لیکن رات میں اللہ کے رسول کیسی کیسی عبادتیں کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. فلما اخبروا، جب ازواج مطہرات نے انہیں بتلا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بڑا معمولی معلوم ہوا، کم معلوم ہوا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں اللہ کے رسول کی معاف کر دی ہیں، ہم تو رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. جانتے ہیں تینوں نے 3 راستے نکالے. ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد روزانہ پوری رات تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. دیکھیے تینوں لوگ اپنے معاملے میں مخلص ہیں. ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک شوق اور رغبت کے ساتھ یہ گئے تھے عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے. جواب ملنے کے بعد مزید عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن رسول کی اطاعت نہیں تھی. رسول کی سنت کے خلاف ہو رہا تھا وہ عمل، حالانکہ تھا عبادت، تعلق عبادت سے تھا. ایک نے کہا کہ میں پوری رات تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں کے جمیلے سے الگ رہوں گا، شادی بیاہ نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو بتلایا گیا کہ 3 لوگ آئے تھے، ایسی بات کہہ کے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے، ان تینوں کے پاس جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ اس ٹکڑے سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی خبر ملے تو جس کے بارے میں خبر ملی ہے پہلے اس سے تحقیق کر لیا جائے، پہلے اس سے پوچھ لیا جائے، نہ یہ کہ بلا وجہ کی غیبت اور چغلخوری کی جائے. نبی وہاں پہنچ رہے ہیں، آپ تحقیق کر رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کیا تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم نے یہ بات کہی ہے، ہم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے. آپ نے کہا سنو، اما واللہ میں سب سے زیادہ اللہ کی قسم تم لوگوں کے مقابلے میں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا خوف مجھے. لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، رات میں جگتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. یہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہے، یہ نفلی روزے کی بات ہے. کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں نفلی اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں.
ایک نہیں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. ازواج مطہرات 11 تھی. کہا کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. لیکن سنو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا. میری سنت اور میرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر تہجد پڑھنا چاہتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سو جائے اور تہجد کے وقت اٹھے. آدمی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ نہ رکھے، ناغہ کر رکھے. اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کروں گا کب؟ جب بیوی اور بال بچے کے جھمیلے سے الگ رہوں گا تب. یہ سنت کے خلاف ہے، یہ رسول کے طریقے کے خلاف ہے. آپ عبادت گزار نہیں بن سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے نبی نے کہا کہ جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ایک آخری بات رسول کی نافرمانی کے نقصان میں سے کہا کہ جو آدمی رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام جہنم ہے. اس کا انجام کوئی اور نہیں ہے، اس کا انجام جہنم ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جو آدمی اللہ کی نافرمانی کر جائے، رسول کی نافرمانی کر جائے، اللہ ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ایسے شخص اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اسی طرح رسول کی نافرمانی کا ایک اور انجام ہے، وہ ہے دنیا میں ذلت و رسوائی. آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں، مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں، مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں. کہاں سے آپ کو عزت ملے گی؟ کہاں سے آپ کی اہمیت رہے گی؟ آپ کی زندگی میں تو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، رسول کی نافرمانیاں ہیں، اور خواب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ بلندی دے دے، ترقی دے دے اور اللہ تعالیٰ عزت دے دے. عزت نہیں مل سکتی رسول کی مخالفت میں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، ایسے لوگ ذلیل اور رسوا شخص کے ساتھ رہیں گے. جتنے ذلیل اور رسوا والے لوگ ہیں اس شخص کا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِهِ، کہ ذلت و رسوائی اس شخص کی زندگی میں مقدر کر دی جاتی ہے جو میرے حکم کی نافرمانی کرتی ہے. لہذا عزت اگر چاہیے تو رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی. آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اتنی بات جاننے کے بعد آپ نے فائدہ بھی جانا اور نقصان بھی جانا. یہی چیز ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. رسول کی اتباع اور پیروی کے فائدے کیا ہیں اور مخالفت کا نقصان کیا ہے ہم نہیں جان رہے ہیں. صحابہ جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ رسول کی اطاعت اور پیروی میں ہی ہمارے لیے نجات ہے، ہمارا فائدہ دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے. آج ہم اس فائدے سے بھی محروم ہیں اور ذلت و رسوائی بھی ہماری مقدر بنی ہوئی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں پہلی بات تو آپ یہ جانیے کہ صحابہ رسول کی مخالفت سے ڈرتے تھے، رسول کی نافرمانی سے ڈرتے تھے. ابن بطہ نے الابانۃ الکبریٰ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، یہ اپنے باپ کے بارے میں حوالہ دیتی ہیں اور وہ کہتی ہے ان ابا بکر قال لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به. کہتی ہیں عائشہ کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی بھی چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں بھی کروں گا. رسول نے جو کیا یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کروں گا. ایسا کیوں؟ آگے ابو بکر کہتے ہیں واللہ انی لاخشى،
میں ڈر رہا ہوں اللہ کی قسم کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کی اگر نافرمانی کرتا ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ کیا ایسا ہے کیا؟ کوئی آدمی رسول کی بات نہ مانے، رسول کی نافرمانی کرے، وہ ہلاک ہو جائے؟ جی ہلاک ہو سکتے ہیں، آپ برباد ہو سکتے ہیں، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو نبی نے کہی تھی، انی قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ مسند احمد اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ نے کہا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں بالکل واضح اور روشن راستے پر جا کر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نبی نے جو ہمیں طریقہ دیا، نبی نے جو ہمیں راستہ دیا، راستہ بالکل کلیئر ہے، راستہ بالکل واضح ہے۔ شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو الجھاؤ کا شکار ہونا پڑے۔ شریعت کے سارے مسائل الجھے ہوئے نہیں ہیں، سارے کے سارے معاملے سلجھے ہوئے، سارے معاملے حل ہیں، الا یہ کہ ہماری معلومات وہاں تک ہو۔ نبی نے کہا کہ میں بالکل واضح اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے بعد جو شخص گمراہ ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہی شخص گمراہ ہو سکتا ہے جس کی مقدر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ تو ابو بکر ڈر رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ رسول کی ایک مخالفت میں گمراہ ہو جاؤں، میرا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر، اس سند کے اندر جو شیخ ہیں، جو راوی وہ بیان کرتے ہیں، اپنے طلبہ سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں یا اخوانی ھذا الصدیق الاکبر یتخوف علی نفسہ الزیغ ان هو خالف من امر نبیہ۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں کہ یہ رسول کی مخالفت کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ تو ابو بکر کا زمانہ ہے، یہ ان کا دور ہے، لیکن آنے والے دور میں کیا ہوگا؟ آنے والے دور میں کہا گیا فَمَاذَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ مِن زَمَانٍ أَزْهَىٰ أَهْلُهُ يَسْتَهْزِئُونَ بِنَبِيِّهِ وَبِأَوَامِرِهِ، کہ بہت سارے لوگ آنے والے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں نہیں، آنے والے دور میں، آنے والے دور کے لوگ ایسے ہو جائیں گے جو اپنے نبی کی نافرمانی بھی کریں گے اور نبی کا مذاق بھی اڑائیں گے، نبی کا مذاق بھی اڑائیں گے اور نبی کی سنتوں کی مخالفت بھی کریں گے اور سنتوں کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ آج سنتوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا ہے، خفیہ انداز میں بھی مذاق اڑایا جاتا ہے اور اعلانیہ طور پر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مثلا شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کو کرنا، جس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، مابانے موجود ہیں۔ پردہ شریعت کا ایک لازمی حکم ہے، پردہ شریعت کا ایک لازمی حکم ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بے پردگی نہیں، بوڑھیاں عورتیں نقاب میں ہوتی ہیں، جس کو پردہ کرنا ہے وہ بے پردہ ہوتی ہیں، اور خفیہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے اور آپ کی سنت کا اور آپ کے حکم کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ یہ پردہ اور یہ حجاب یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ داڑھی رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واجبی حکم ہے، اس میں تساہل اور سستی نہیں ہے، لیکن ہم مذاق اڑا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، یہ واجبی حکم ہے۔ تو کہا گیا کہ آنے والے دور میں لوگ ایک تو رسول کی بات نہیں مانیں گے، رسول کی مخالفت بھی کریں گے اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں نسأل اللہ تعالی عصمتا من الزلل ونجاتا من سوء العمل، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لینا۔ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، یہ اپنی گمراہی کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ گمراہی سے بچا لینا اور برے عمل سے بچا لینا۔ حالانکہ ابو بکر کی زندگی میں کون سا ایک عمل بتلایا جائے جو برا تھا؟ ایک کام بتلایا جائے جس کو ابو بکر نے کیا ہو اور شریعت نے اس کو برا کہا۔ دنیا میں بشارت مل گئی جس شخص کے بارے میں، وہ اپنے بارے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے گمراہی سے بچا لینا اور برے اعمال سے بچا لینا اور سنتوں کے مذاق اڑانے سے بچا لینا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان چیزوں سے ڈرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ساتھ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سنن دارمی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ، پورا تورات نہیں، تورات کا ایک نسخہ لے کر چلے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التورات، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے، نبی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، آپ خاموش ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگے پڑھنے کے لیے۔ فجعل یقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، یہ تورات کا نسخہ پڑھنے لگے، جیسے جیسے پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کلر بدل رہا تھا، رنگ بدل رہا تھا، آپ ناراض ہو رہے تھے، آپ غصے کے شکار تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سکلت السواکل اما تری بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر گم کرنے والی ماں تجھے گم کرے، کیا تم رسول کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اتنا کہنا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں رضینا باللہ رب اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے رسول کی ناراضگی سے، اے اللہ میں راضی ہوں اسلام سے، دین ہونے کے اعتبار سے، اے اللہ میں راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اعتبار سے، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں رب ہونے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ بھی تمہارے درمیان آ جائیں، حالانکہ آئیں گے نہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اگر موسیٰ بھی آ جائیں۔ دیکھیے آج امت مسلمہ کے اندر لوگ بہت سارے بہانے بناتے ہیں رسول کی پیروی نہیں کرنے کے لیے، رسول کی بات واضح ہوتی ہے، قرآن کا حکم واضح ہوتا ہے، مسئلہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، سامنے والا بندہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے امام کی بات کے خلاف ہے، یہ ہمارے بڑوں کی بات کے خلاف ہے، ہم تو بڑوں کی بات مانتے ہیں، ہم تو اماموں کی اتباع کرتے ہیں۔ یہاں وقت کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک دوسرے نبی موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ لوگ انسانوں میں غیر نبی کی بات کرتے ہیں، یہاں نبی کی بات نہیں چل سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ دنیا کی بڑی سی بڑی شخصیات آ جائیں، رسول کی موجودگی میں کسی کی چلنے والی نہیں ہے، کسی کی اتباع لازم نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ بسا اوقات انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان معصیت اور نافرمانی میں چلا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں، تم لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، کہاں جاؤ گے؟ لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ چاروں اماموں میں سے ایک امام کی بات مان لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہاں رسول کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ کی بات مانو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگے نبی نے کہا وَلَوْ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری ہی پیروی کرنی پڑتی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری ہی بات ماننی پڑتی۔ معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی موجودگی میں کسی اور کی شریعت نہیں چل سکتی۔ تو صحابہ کس قدر ناراض ہوتے تھے، کس قدر غصہ کے شکار ہو جاتے تھے۔
رسول کی مخالفت کے نتیجے میں۔ ایک صحابی ہیں سالم بن عبداللہ، ان کے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آئیں اور گھر میں عورتوں کے بیچ میں، گھر میں فیملی میں انہوں نے کہا لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، میرے بیٹوں سنو، اگر تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں اجازت دے دینا، مسجد میں جانے دے دینا۔ یاد رکھا جائے جس طریقے سے شریعت میں عورتوں کے دوسرے حقوق ہیں، مسجد میں اللہ کے گھر میں جہاں پردے کا نظام ہے عورتوں کا آنا ان کا حق ہے۔ یہ حق اور یہ رائٹ شریعت نے دیا ہے۔ یہاں صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیویوں میں سے کوئی بھی بیوی اگر مسجد جانے کی پرمیشن مانگے، اجازت مانگے، انہیں دے دینا۔ یہ تو بات کہہ کر چلے گئے۔ ان کے ایک بیٹا بلال بن عبداللہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں تو اپنی عورتوں کو منع کروں گا، میں اپنے گھر کی عورتوں کو منع کروں گا، نہیں جانے دوں گا۔ یہ جملہ، یہ بات عبداللہ ابن عمر نے سن لیے، آنے کے بعد گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے، فصبہ صبا سیئا ما سمعتہ صبہ قط مثلہ۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنی بری بات انہوں نے کہی کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اس طریقے کی بات نہیں کہی تھی اپنے اولاد کے سامنے۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ انہوں نے قسم کھا لیا اور کہہ دیا لا اکلمک کذا وکذا، تم رسول کی بات نہیں مانتے ہو، میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ صحابہ ناراض ہوتے تھے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں۔ اچھا، یہ صحابہ پیروی کیسے کرتے تھے؟ رسول کی بات آتی تو عمل کیسے کرتے تھے؟ بات آتی فوراً عمل کر لیتے، وہاں سوچنے اور سوال کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے واجب ہے کیا، فرض ہے کیا، سنت ہے کیا، مستحب ہے کیا، ایسا کرنا مکروہ ہے کیا۔ واجب، سنت، فرض، مکروہ، یہ بات کے اصول ہیں، اس کو ذہن میں رکھا جائے، یہ بات کے اصول ہیں۔ نبی کے زمانے میں یہ نہیں تھا کہ یہ کرنا فرض ہے، یہ کرنا سنت ہے۔ یہ علماء نے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں، حکم کے پاور کو دیکھتے ہوئے، حکم کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اور تاکید کو دیکھتے ہوئے علماء نے ان اصولوں کو نکالا ہے، ورنہ صحابہ فرض، واجب، نفل یہ نہیں سوچتے تھے، حکم آتا تھا فوراً عمل کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حکم سب کے لیے نہیں ہوتا لیکن فوراً سب لوگ کر لیتے تھے، فوراً کرتے تھے۔ ایک واقعہ دیکھیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد۔ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، خطبہ دینے کے لیے اچانک آپ ایک بات کہتے ہیں اجلسوا، صحابہ بیٹھ جاؤ، یعنی جو لوگ مسجد کے اندر تھے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ نے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد میں داخل ہی ہو رہے تھے، انہوں نے نبی کی یہ بات سن لی، اجلسوا، بیٹھ جاؤ، فجلس علی باب المسجد، مسجد کے گیٹ پر ہی بیٹھ گئے، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، حالانکہ نبی نے ان کو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، نبی کا حکم آیا فوراً عمل کر لیے۔ یہاں کیا ہے؟ ٹھیک ہے اور بھی پوچھیں گے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، آیت تو قرآن کی ہی ہے، حدیث تو بخاری کی ہی ہے، اور تحقیق کریں گے، آدمی تحقیق بھی نہیں کرتا، عمل بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں مزید کیجئے، لیکن بات اگر سمجھ میں آ گئی عمل کیجئے، عمل کیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد کے گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں،
فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عبداللہ ابن مسعود پر پڑتی ہے۔ آپ کہتے ہیں تعال یا عبداللہ ابن مسعود، کیا بات ہے آپ مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، حالانکہ نبی نے ان کو نہیں کہا تھا۔ تو صحابہ نبی کی اتباع اور پیروی ایسے کرتے تھے۔ ایک اور مثال دیکھیے، ابو داؤد ہی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ کرام ہیں۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اتار دیتے ہیں، جوتے اتار رہے ہیں نماز کی حالت میں، اور جوتے کو بائیں طرف رکھ دیتے ہیں۔ اتنا کرنا تھا، صحابہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تقریباً اکثر و بیشتر صحابہ وہ بھی جوتے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں مسجدیں اس طریقے سے پکی نہیں تھیں، مٹی وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ جوتے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتار دیے۔ فلما رأى القوم یا فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم، تمام صحابہ اپنے جوتے اتار دیے، تمام صحابہ اپنے جوتے اتار دیے، اتارنے کے بعد وہ بھی الگ رکھ دیے۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب آپ نے اپنی نماز مکمل کی، آپ نے دیکھا کہ سارے صحابہ جوتے اتارے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، میرے صحابہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ جوتے کیوں اتارے؟ کتنے پیارے لوگ تھے، کتنا پیارا جواب دیا۔ رأیناک القیت علیک فالقینا نعالنا، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے اتار دیا۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے پیروی۔ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی حجت بازی نہیں، نبی کو دیکھا کرتے ہوئے کر دیے۔ اس کے بعد نبی نے جوتے اتارنے کی وجہ بتلائی، کہا کہ جبریل آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتلایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، چنانچہ میں نے اتار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد آئے اور جوتا پہنے ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے، جوتے میں اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو زمین پر رگڑ لے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور اس میں نماز پڑھے۔ معلوم یہ ہوا صحابہ نبی کی بات، نبی کے عمل کو دیکھتے تھے، فوراً کر لیا کرتے تھے۔ ہر ایک کے اندر اتباع کا جذبہ تھا، ہر ایک کے اندر پیروی کا جذبہ تھا۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بزرگ، ہر ایک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ مسجد سے باہر جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، راستے میں مرد اور عورت دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، اے عورتوں کی جماعت راستے کے بیچوں بیچ نہ چلو، یہ تمہارا حق نہیں ہے، تم راستے کے کنارے کنارے چلو۔ نبی نے ایک بار بیان کی، ایک ہی بار یہ کہا اے عورتوں کی جماعت راستوں کے بیچوں بیچ نہ چلو، راستے کے کنارے کنارے چلو۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ دوبارہ عورتیں جب مسجد جاتی اور مسجد سے واپس آتی فإن المرأة كانت تلتصق بالجدار، کہ عورتیں دیوار سے اس قدر چپک کر چلتی تھیں کہ ان کے دوپٹے اور ان کے کپڑے دیوار سے چپک کر چلنے کی وجہ سے دیوار میں پھنس جایا کرتے تھے۔ نبی نے ایک بار کہا، ایک اعلان میں فوراً عمل کر لیا۔ آج خواتین، آج عورتیں، نبی کی بات بیان کی جاتی ہے کتنا عمل کرتی ہیں، یہ ان کے لیے عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے۔ ایک آخری بات، صحابہ کرام میں بچے بھی ہوتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، بچے معصوم بچے بھی نبی کی پیروی کرتے تھے۔
عمر بن ابی سلمہ ایک حدیث کے راوی ہیں، ایک صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بچے تھے، چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ ایک بار کھانا لایا گیا، کھانا کھا رہے ہیں اور جو ہے پلیٹ میں ادھر ادھر ان کے ہاتھ چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فوراً کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچہ بسم اللہ کر، دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے سامنے سے کھا۔ کتنا کھانا تھا؟ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں وما زالت تلک طعمتی بعد، نبی کے اس حکم کے بعد اس صحابی کے کھانے کا انداز وہی ہو گیا، بسم اللہ کرتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے اور سامنے سے کھاتے۔ یہ چند باتیں اتباع رسول اور صحابہ کرام کے حوالے سے تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اتباع رسول کے نتیجے میں جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فائدے کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور مخالفت رسول کے نتیجے میں جو انجام سامنے آتے ہیں، جو بھیانک اور خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں، ان انجام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اتباع اور پیروی ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا، ہمیں بھی ویسے ہی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔